بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، جب ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو موت کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ اکبر۔ موت کے فرشتے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حجرے میں آنے کی اجازت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ساتھیوں، جب اتنی بڑی ہستی کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو موت کے فرشتے کو بھی ان کے پاس آنے کی اجازت لینی پڑی۔ سبحان اللہ۔ جب موت کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے فرماتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے پاک پروردگار کا حکم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کروں، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ بغیر اجازت ان کے حجرے میں نہ جانا، اور اگر اجازت ملے تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو بھی قبض کرنا۔ دوستوں، ہمیں یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ درود و سلام ضرور پیش کرنا چاہیے۔ جی دوستوں، موت کے فرشتے نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا، یا رسول اللہ، میں نے آج تک روح قبض کرتے ہوئے کسی کو سلام پیش نہیں کیا اور نہ ہی روح قبض کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پاک ہستی ہے کہ جس پر اللہ پاک نے مجھے تاکید کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو روح کو قبض کرنا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تو واپس لوٹ آنا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے فرشتے سے کہا، اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ جس کے جواب میں موت کے فرشتے نے حامی بھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا سوال کیا جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے۔ ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کے نازک وقت میں بھی اپنی امت کی ہی فکر کی۔ اس نازک وقت میں انہوں نے اپنی کسی آل اولاد کا نہیں کیا، اگر کہا تو صرف اور صرف اپنی امت کا۔ ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نازک گھڑی میں بھی نہ ہی اپنے ننھے پھول حسن و حسین کا خیال آیا اور نہ ہی اپنے خاندان کی فکر ہوئی۔ اگر احساس تھا تو صرف اور صرف امت کا، اپنی پیاری امت کا۔ سبحان اللہ۔ سوچیں کتنے فکر مند تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پاک پروردگار کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب اللہ پاک سے لے کر آیا ہوں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اسرائیل، اللہ پاک نے میرے سوال کا کیا جواب دیا؟ جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبیوں کے سردار، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہو تو ہی روح کو قبض کیا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسرائیل، جب اللہ کی خواہش ہے تو میں ضرور چلوں گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو سے متعلق کوئی رائے ہے تو اسے بھی آگاہ کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیو کی آگاہی ملتی رہے۔